آپ یہ کہیں گے یہ تو پہلے لوگوں کی بات ہے، آج کہاں اتنے اس قسم کے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ لیکن ساتھیوں میں ابھی ماضی قریب کی ابھی چند سال کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور اسی مثال کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رشیا کی 7-8 لڑکیاں، اور یہ بات سند کے ساتھ میرے پاس موجود ہے اور واقعہ بالکل حقیقی ہے۔ رشیا کی چند لڑکیاں دھوکہ دے کر کے خلیج لے آئی گئی گلف میں۔ یہ مقصد تھا کہ یہاں سے کچھ سامان خریدیں گے، اس لیے کہ یہاں کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اور لے آ کر کے اپنے ملک میں بیچیں گے۔ 8-9 لڑکیاں تھیں جو ایجنٹ لے کر کے آیا تھا۔ جب یہاں خلیج کے اندر گلف میں پہنچ گیا تو کہتا ہے کہ دیکھو یہ کام جو جس کے لیے ہم لوگ آئے ہیں وہ تو کریں گے ہی، لیکن ابھی ہفتے 10 دن 15 دن جو یہاں پر رکنا ہے، ذرا ایسا کیوں نہ ہو کہ ظاہر بات مال کے لیے آئے ہیں اور یہاں لوگوں کے پاس بڑا مال ہے، ایسا نہ ہو کہ چلو کسی دوسرے طریقے سے مال حاصل کر لیں، یعنی اپنی عزت کا سودا کرو۔ اور بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کافر لوگ یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ یہ شہوت اور جس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے جن کا مذہب انہیں پاک بازی کی دعوت دے، جن کا مذہب تو یہ ہے کہ وہ ان کے لیے یہاں تک اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم عورت طرف ہی غلط نظر سے اٹھا کر کے دیکھیں، اور جن کے سلف کا یہ حال تھا کہ وہ کسی غیر مسلم عورت طرف نظر اٹھا کر کے دیکھتے نہیں تھے، آج ان کے بارے میں یہ تصور کافر لوگ لے لیں کہ ہاں یہ لوگ تو شہوت اور جنس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، بڑے افسوس کی بات ہے۔ چنانچہ ان میں کی کچھ عورتیں تیار ہوئی لڑکیاں، اور کچھ جو ہے کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس نے دھمکی دیا کہ دیکھو پاسپورٹ میرے پاس ہے، یہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں تمہارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی آدمی نہیں ہے، تم غیر ملک میں ہو، میں جو کہتا ہوں وہ مان لو ورنہ جاؤ جہاں جانا ہو۔ تو مجبور ہو کر تمام لڑکیوں نے مان لیا، صرف ایک لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ایک لڑکی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اب یہ سوچنے لگی کہ آخر کروں کیا کروں میں؟ تو اس نے بہت جلدی فیصلہ کیا اور دیکھا کہ اس کا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک پاسپورٹ جھپٹا اور باہر نکل گئی، پاسپورٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور باہر نکل گئی۔ وہ وہاں سے ہنسنے لگا، کہا کہ اچھا کہاں جاؤ گی، تمہارے پاس پیسے نہیں، تمہیں یہاں کی زبان نہیں معلوم ہے، تم کیا کرو گے؟ آخر مجبور ہو کر کے دیکھو یہ میرا پاسپورٹ، میرا ٹیلی فون نمبر ہے، لیتے جاؤ، اگر ضرورت پڑی تو آ جانا۔ وہ لڑکی وہاں سے نکلی، راستے میں بھاگی جا رہی تھی، کیا دیکھتا ہے کہ فلسطین کے رہنے والا ایک نوجوان اور اس کے ساتھ 3 عورتیں، اس کی 2 بہنیں اور ماں سڑک پر جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے، اور ظاہر بات لباس کیا پہنی ہوئی تھی، آدھا لباس پہنی تھی اور آدھا وہ ننگی تھی، باتیں کرنا چاہتی لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کیا تمہیں انگلش معلوم ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا روس رشیا کی کہ ہاں مجھے انگلش معلوم ہے۔ تو انگلش میں بات کیا، کہا بتاؤ تمہاری مشکل کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا معاملہ ہے، مجھے 1 یا 2 دن تم اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں اپنے گھر ٹیلی فون کر کے اپنے والدین سے پیسہ منگا لوں اور میں یہاں سے سفر واپس چلے جاؤں۔ تو کچھ دیر تک کھڑے سوچتے رہے کہ پتہ نہیں کوئی دھوکہ دینے والی ہو، جال کرنے والی عورت ہو، لیکن آخر میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چلو کچھ نہیں، عورت ہی تو ہے، لے چلتے ہیں۔ چنانچہ لے کر کے چلا گیا اور اسے جو ہے مذہب کی دعوت بھی دینے لگے، دین اسلام کی، اس لڑکی کو دین اسلام کی دعوت، اور لیکن اتنی سخت تھی کہ ہر بات سننے کے لیے تیار، لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے راستے مہیا کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی ٹیلی فون کر رہی ہے اپنے گھر میں، اور بدقسمتی سے ٹیلی فون لگ ہی نہیں رہا۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے کبھی طوفان وغیرہ آیا، ٹیلی فون اکھڑ گیا، معاملہ یہ ہو گیا، ٹیلی فون لائن کام نہیں کرتی ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، اس درمیان میں اس کی بہنیں اور وہ مرد جو ہے، اس لڑکا جو ہے، اس کے اوپر اسلام اور مذہب پیش کرا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آہستہ آہستہ جب ان کے معاملات کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ مرد اس کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ مذہب پیش کرتا ہے اور کچھ نہیں، لڑکیاں سمجھاتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے دل کے اندر بات بیٹھتی گئی۔ لمبا قصہ ہے، صرف ایک تقریر اس کے قصے ہی پر ختم ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں اس نے اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئی، وہ اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، تو اس لڑکے نے اس سے شادی کر لی۔ ایک دن وہ باہر نکلی
تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک ایسی عورت ہے، ظاہر بات اس کی بہنیں جو تھی وہ ایسے مصر وغیرہ میں جو برقع نہیں چلتا ہے، جو حجاب چلتا ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ کھلا ہے، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا، یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ عورت پردہ کرتی ہے. لیکن اسے ایک عورت ایسی دکھائی دی کہ جس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھائی دے رہا. تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ عورت کیا ہے؟ کہا کہ سچ پوچھو تو یہی اصل اسلامی پردہ ہے. کہا یہ پردہ ہے؟ کہا مجھے بھی خرید کر کے دو. اگر یہ پردہ اسلامی ہے تو مجھے بھی خرید کر کے دے دو. چنانچہ کہا وہیں پر ہم نے اس کے لیے پردہ خریدا اور اسے دے دیا. کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہاں عورت کا لباس یہ ہے. کہا کہ واللہ جب بھی میں نکلتی تھی تو لوگوں کی نظریں میرے اوپر اس طرح پڑا کرتی تھی گویا کہ میرے چہرے کو نوچ لینا چاہتے ہیں. آج مجھے معلوم ہوا کہ عورت کا لباس یہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ وہ دین سیکھتی رہی، قرآن سیکھتی رہی. تحفیظ القرآن جو مدرسہ ہوتا ہے اس میں وہ داخل کر دی گئی. قرآن کا ترجمہ بھی اس نے کچھ سیکھا اور یعنی ظاہر بات بالکل عرب بن گئی ہے وہ آہستہ آہستہ. اتفاق یہ ہوا کہ اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا، اس لیے کہا کہ وہ رہنے والی رشیا. اب امتحان کا وقت آیا ہے، اب یہ ہے یہ ثابت قدمی. اس کا پاسپورٹ ختم ہو گیا. اب اپنی ایمبیسی میں جاتی ہے تو ایمبیسی کا جو ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس پاسپورٹ کے رینول کے لیے ضروری ہے کہ جس شہر سے یہ پاسپورٹ بنا ہے وہیں جایا جائے. اب پتہ نہیں وہ بدماشی کر رہا تھا کیونکہ اسلام لے آلی تھی، یہ کیا مقصد تھا اللہ بہتر جانتا ہے. کہا ضروری ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپس میں ظاہر بات رد و قدح کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ لڑکی اور شوہر کہاں جائیں؟ ماسکو جائیں. اب ڈھونڈنے لگے کہ ظاہر بات ہے کہ عمومی طور پر اجنبیوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں رہا کرتے کہ سب سے سستی ایئر لائنس جو اس سے جانا چاہیے. تو سب سے سستی ایئر لائنس کون تھی؟ وہ رشیا کی ایئر لائنس تھی. کہا کہ اس پر بیٹھے. اس کا شوہر کہتا ہے میں سمجھاتا رہا کہ چلو مجبوری درجے پر کوئی نہیں، چہرے کو اپنے کھول لو. کہا کہ نہیں، شریعت کا حکم ہے میں چہرہ بھی کبھی نہیں کھولوں، اپنا نہیں کھولوں. چنانچہ کہا کہ اس جہاز میں جب میں بیٹھی تو میرے علاوہ سارے کے سارے لوگ پورے گاڑی کوئی بھی عورت نہیں تھی جس نے اپنا چہرہ بلکہ اپنے جسم کو ڈھکا ہو. صرف میں ایک اکیلی عورت تھی کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. کہا کہ ہر آدمی اشارہ کر رہا ہے، ہر آدمی آواز کس رہا ہے. خاص طور پر جب شراب کا دور چلا، شراب پی کر کے تو کوئی آئے کہا میرے بغل جو ہے باتیں کر رہا ہے. تو ہم نے اس کے شوہر نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں. کہا اللہ کی بندی میں کہہ رہا ہوں مشکل نہ پیدا کرو، چہرہ کھول لو. اللہ کے رسول نے یا اللہ نے اس کی اجازت بدرجہ مجبوری انسان ایسا کام کر سکتا ہے. خاص طور پر کہ چہرے کا ڈھکنا یا نہ ڈھکنا علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، تو ہم اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں. تو کہتا ہے کہ نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، معاملہ میرا ہے نا. ہم نے کیا تکلیف اٹھائی ہے، آوازیں اٹھائی ہے. ہمارے صحابہ نے اس سے کتنا زیادہ تکلیفیں برداشت کی اور کتنی زیادہ آوازیں کیسے انہوں نے سنی ہیں. چنانچہ ہم چلے گئے. تو معاملہ طے ہوا کہ پہلے کہاں جانا چاہیے، گھر جانا چاہیے یا کہ پاسپورٹ آفس جانا چاہیے. تو معاملہ طے ہوتے ہوتے اس لڑکی نے کہا نہیں گھر نہیں چلیں گے، گھر پہلے نہیں جائیں گے، پہلے چلو پاسپورٹ کا معاملہ حل کر لیں تو اس کے بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے چلے جائیں گے. چنانچہ گئی پاسپورٹ آفس. جب پاسپورٹ آفس گئی اور اسی لباس میں گئی، جاتی ہے تو وہاں کا جو ڈائریکٹر تھا، بڑا آفیسر تھا پاسپورٹ کا، اس نے کہا کہ تمہاری تصویر کے اندر صرف چہرہ دکھائی دے رہا ہے اور اس ملک کا نظام ہے کہ پوری گردن کھلی رہنی چاہیے یہاں سے. ایسی تصویر لے کر کے آؤ تو تمہیں ہم پاسپورٹ دے دیتے ہیں. کہتی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ شوہر کہتا ہے میں اس کو سمجھاتا رہا کہ اللہ کے بندی مان جا ہم مشاکل پریشانی نہ کھڑی کر. پاسپورٹ نہیں ملنے والا. کہا کہ ملے گا کیوں نہیں. کہا ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا میں. آخر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم پاسپورٹ چاہتی ہو تو تم ماسکو تمہیں سفر کرنا پڑے گا جہاں ہیڈ آفس ہے. کہا ٹھیک ہے چلو وہاں بھی چلتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف استقامت اگلے لوگوں تک منحصر نہیں ہے. یہ ہے کچھ زمانے بہت زیادہ لوگ تھے لیکن اس زمانے بھی لوگ ہیں اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ پر رحم کیا ہوا ایک دن باقی ہے. ورنہ ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں. ہم تو 10 ریال 15 ریال 5 ریال کے پیچھے. کوئی آدمی کسی فرم کے اندر کمپنی میں مؤسسہ میں درخواست دینے جاتا ہے اگر چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے کہتا ہے کہ ہاں بھائی نوکری کب ملے گی، داڑھی چھلاؤ گے تو بڑی آسانی داڑھی چھلا دیتا ہے. ہماری صورتحال تو یہ ہے.
لیکن ایسے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ پر رحم کیا ہوا ہے. چنانچہ وہ عورت نہیں مانی اور اس کا شوہر کہا سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا ورنہ جی میں تو چھوڑ کر کے چلا جاؤں. اتنی مصیبت پریشانی کون مول لے. لیکن اللہ کرنا ہے کہ اس کی محبت ہمارے دل کے ہر حصے کے اندر جم گئی تھی کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. کہا ٹھیک ہے ہم ماسکو گئے. جس آفیسر کے پاس جاؤ وہ آفیسر یہی کہہ رہا تھا کہ ایسی تصویر لے آؤ جس کے اندر پوری گردن کھلی ہوئی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ بڑے آفیسر کے پاس ہم پہنچ گئے اور وہ نہایت ہی بدتمیز قسم کا آدمی تھا. آخر میں بات کرتے وہ راضی نہیں ہو رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کون بتائے گا کہ یہ جو پاسپورٹ کا جس کی تصویر وہ تو ہی عورت ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس کئی عورتیں موظف ہیں، ان میں سے کسی کو کہو آ کر میرا چہرہ دیکھ لے کہ میں وہی ہوں دوسری ہوں. اس پر اور ناراض ہو گیا اور پاسپورٹ لیا اور اپنے درج کے اندر بند کر دیا. کہا کہ جاؤ تمہارا پاسپورٹ نہیں میرے پاس، بھگا دیا اسے. کہا کہ پھر ہم آئے اس کمرے میں جہاں ہم نے جو کمرہ کرائے پر لیا تھا. میں اسے سمجھا رہا ہوں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ اے خالد ذرا سوچ تو کہ ابھی تو تھوڑی سی مصیبت ہے، اسلام کے لیے صحابہ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ابھی تو پریشان ہو گیا. کہا کہ میں بھی مان گیا. کہا رات ہوئی بیٹھے ہیں، ظاہر بات پاسپورٹ جو تھا وہ بھی چلا گیا، جو ہمارے پاس پاسپورٹ پڑا تھا وہ بھی چلا گیا. اب کیا کرتے؟ قصہ لمبا ہے لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہ جب رات میں آئے کچھ معمولی سا کھانا کھا کر کے جب ہم سونے لگے تو وہ عورت کہتی ہے کہ خالد تم سونے جا رہے ہو؟ آج سونے کا وقت ہے، ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی تم سونے جا رہے ہو؟ اٹھو اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ نماز پڑھو. چنانچہ کہا کہ میں اٹھا، جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا 2-4 رکعت نماز پڑھا اور پھر سو گیا. لیکن وہ نماز پڑھتی رہی. کہا واللہ رات میں جب بھی میری نیند کھلی ہے کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ رکوع کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں سجدے کے اندر ہے رو رہی ہے، کبھی دیکھتا ہوں کھڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے. یہاں تک کہ رات کا بالکل آخری حصہ آ گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے ہمیں جگایا، کہا کہ اٹھو فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو. نماز پڑھ کر کے تھوڑی دیر وہ سوئی 1-2 گھنٹہ اور جب آفس کا وقت ہو گیا تو ہم سے کہتے اٹھو چلو. ہم نے کہا کہاں؟ کہا اسی آفس چلتے ہیں. کہا کل کس بری طریقے سے ہمیں وہاں دھتکارا گیا ہے، آج کیا منہ لے کر کے ہم وہاں پر جائیں؟ کہا کہ نہیں چلتے ہیں، اللہ مالک ہے. چونکہ رات بھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھا ہے. اور ساتھیوں سن لے، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلتا ہے، اور جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل گیا ہے دنیا کا کوئی دروازہ اسے بند کرنے والا نہیں ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا مقرب لمن بعدت ولا مبعد لمن قربت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت. تو کہا جیسے پہنچے پہلے آفس میں پہنچے تو کہا ارے فلانی تم فلاں عورت ہو؟ کہا اس لیے کہ پورے بلڈنگ والے اسے پہچانے لگے تھے کون سی عورت ہے. کہا کہ تمہیں فلاں آدمی ڈھونڈ رہا تھا، فلاں آفس والا، اس کے پاس جاؤ. کہا کہ اس کے پاس گیا تو اس نے پاسپورٹ نکال کر کے دے دیا. دیکھا آپ نے، وہی جس آفس سے بھگایا گیا تھا آج بلا کر کے اسے وہ پاسپورٹ دیا جا رہا ہے. کہا اسے پاسپورٹ دے دیا گیا اور کہا کہ ضروری یہ ہے کہ اس پاسپورٹ پر دستخط وہاں سے کراؤ جہاں سے تمہارا پہلا پاسپورٹ ایشو ہوا تھا. چنانچہ آئے اپنے شہر میں وہاں دستخط کرایا. اب یہ معلوم ہوا کہ اب کہاں چلتے ہیں؟ اپنے گھر چلتے ہیں. دیکھیے اپنے گھر چلتے ہیں. چنانچہ آیا، کہا کہ فیصلہ بات کرنے لگے کہ اب کیا کریں ہم، آیا کوئی مکان کرائے پر لے کر کے چلیں یا کہ سیدھے گھر میں چلیں ان کے یہاں مہمان بنے. تو وہ عورت نے کہا کہ نہیں، مکان کوئی کرایہ پر لے لیتے ہیں، وہاں اپنا سامان محفوظ رکھتے ہیں، وہاں پاسپورٹ رکھ دیتے ہیں، ہر چیز کا انتظام ہو جائے. اس لیے کہ پتہ نہیں گھر جاتے ہیں تو کیا معاملہ پیش آتا ہے ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے گھر گئی. کہا جب وہاں اس کے گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص نے دروازہ کھولا تو اپنے چہرے کھولا تو اس کا بھائی تھا. جا کر کے اس سے چمٹ گئی اور وہ اندر گئی اور مجھے ایک مجلس میں بیٹھا دیا. ایسے ٹوٹا پھوٹا سا اس کا گھر تھا، یعنی چھوٹا سا کمرہ ادھر اور چھوٹا سا کمرہ ادھر. کہا اب اندر جاتی ہے اور میں یہاں مجلس میں بیٹھا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آواز آپس میں بلند ہونے لگی اور میں کچھ سمجھ نہیں رہا، اس نے ان کی زبان سمجھتا نہیں تھا. اور آواز بلند ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں چیخ پکار کے بھی آواز آنے لگی. اب میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی
پٹائی ہو رہی، لیکن میں کیا کروں، اندر جا نہیں سکتا تھا۔ کہا تھوڑی دیر کے اندر نتیجہ نکلا کہ 4 آدمی، اس کے 3 بھائی اور ایک اس کا باپ، میرے کمرے میں گھسے اور اب ہماری پٹائی کرنا شروع کر دیا، ہماری پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ ادھر مار کھایا، ادھر مار کھایا، البتہ کسی طریقے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور بھاگ کر کے کمرے میں چلا گیا۔ اب کیا کروں، میں اسے چھوڑ کر کے آؤں تب بھی نہیں بنتا ہے۔ کہا اب میں اس کے گھر کا چکر لگانا شروع کیا کہ کسی طریقے سے جو ہے حال تو معلوم ہو کہ اس کا کیا حال ہے، میرا یہ حال ہم نے برداشت کر لیا، لیکن وہ عورت ہے کہیں برداشت نہ کرے۔ اور کہا سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہیں وہ اپنے دین سے پھر نہ جائے، اپنے دین سے پھر نہ جائے۔ کہا 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن اس عورت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کہا تیسرے دن میں دیکھتا تھا کہ اس کے بھائی اور اس کے باپ کام کے لیے نکلا کرتے ہیں، جب نکلتے تو میں گھر کے بعد چکر لگایا کرتا تھا۔ ایک دن دروازہ کھلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی ہے اور اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت، اور اس کے ہاتھوں کے اندر زنجیر اور پاؤں کے اندر بھی زنجیر۔ وہ کہتی ہے کہ اے فلان، اللہ کے لیے میری فکر نہ کرو اور جاؤ جہاں پر تم ٹھہرے ہو وہیں پر ٹھہرے رہو یہاں تک کہ میں آؤں، یہاں تک کہ میں آؤں۔ کہا کہ میں دیکھ کر کے رونے لگا کہ اللہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ تم پریشان کیا ہوتے ہو، ابھی بھی میرے اوپر وہ مصیبت نہیں آئی ہے جو صحابہ کرام کے اوپر آ چکی، دین کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ ہے ثابت قدمی ساتھیوں۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ 1 دن 2 دن 3 دن، ایک دن فجر سے کچھ پہلے، نہیں اعوذ باللہ من ذالک، یہ تقریباً 9-10 بجے جبکہ اس کے بھائی اور باپ وغیرہ کام پر چلے گئے تو میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائیوں کو بتلا دیا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ کہا معمولی شیشہ لگا رہتا ہے، اس سے دیکھا تو وہی کھڑی ہوئی تھی اور اکیلے تھی۔ ہم نے دروازہ کھولا، کہا فلانی، کہا کیا؟ کہا ایسا کرو سامان لوٹ سیدھے بھاگ دیتے ہیں یہاں سے۔ کہا کہاں چلیں گے؟ کہا بس پہلے سامان تو لو۔ چنانچہ سامان لیا اور اس کو جو کپڑا ہم نے بچائے رکھا تھا، اس لیے کہ اب تک اس کے اوپر معمولی سے یہاں تک کا کپڑا جو تھا وہ کپڑا بھی چھین لیا تھا لوگوں نے، بالکل جیسے گویا کہ صرف اس کی شرمگاہ کے اوپر آگے پیچھے کپڑا ہے اور باقی کوئی کپڑا اس کے اوپر نہیں تھا۔ ہمارے پاس جو کپڑا تھا اس کو دیا اور اس نے اپنا برقع پہنا اور چلا۔ کہا کہ دیکھو اس شہر میں نہ چلو، چلو یہاں سے کچھ دور پیدل چلتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی کر کے اس شہر جاتے ہیں، اس لیے کہ میرے والدین کو جب معلوم ہوگا تو وہ کیا کریں گے، اسی ایئرپورٹ پر وہ آئیں گے، اس لیے ہم دوسرے ایئرپورٹ پہ سفر کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس نے بتایا کہ جب میں اندر گئی تو پوچھے کہ تو نے کیا کیا؟ کہا ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرا شوہر ہے۔ کہا اتنا کہنا تھا کہ مارنا پیٹنا شروع کیا۔ ہم نے انہیں بہت سمجھایا کہ دیکھو میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا تھا، مجھ سے کیا کروانا چاہتا تھا، تم اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو اس کے گھر والوں نے کیا کہا کہ واللہ اگر تو اس برائی کے اندر پڑ جاتی تو تمہارے لیے بہتر تھا، اس سے کہ تو نے اسلام قبول کیا۔ اس نے اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے کسی طریقے سے بھاگ کر کے یہاں آئے تو 15 دن تک مستقل وہ ہاسپٹل میں رہی ہے، اس کا علاج ہوتا رہا، 15 دن تک مستقل وہ ہاسپٹل میں رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی دین پر استقامت کے ایسے نمونے ہیں جو پچھلے زمانوں کے اندر سنے جاتے تھے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔